سرکار عبدالمطلب علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، بی بی آمنہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، سرکار کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے چومتے ہیں اور پھر احمد سے محمد نام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 11 دن تک سرکار عبدالمطلب کی حویلی میں لنگر پکتا تھا اور مکے کو کھلایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گفٹس اسپریچولی بھی ملتے ہیں ایلیویشن میں۔ یہ ایک ایسی محبت کا اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ کلمے میں پہلے اپنا نام ہے اور رسالت مآب سرور انبیاء کا نام بعد میں، یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام تو پہلے ہوتا ہے۔ حضرت علی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا مثال ہے؟ مولا علی علیہ السلام اگر ہجرت کی رات سو گئے ہیں، اصل میں اپنی جان تو رسول اللہ پہ قربان کر چکے تھے۔ عید میلاد النبی کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اینڈ ٹائمز کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ اس وقت دجالی طاقتیں، اینٹی کرائسٹ، یہ سارا یہ ملحمت الکبریٰ کے دور میں، وہ دور جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کائنات کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا میلاد کہاں منایا گیا؟ عید میلاد النبی منانا ایک انشورنس پالیسی کیسے ہے اور ربیع الاول کا مہینہ کون سے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے نا عید میلاد النبی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اینڈ آف ٹائمز میں عید میلاد النبی کی اپنی سگنیفیکنس ہے۔ یہ عید میلاد النبی کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اینڈ ٹائمز کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھو بیٹا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، اور یہ جو جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اینڈ آف ٹائم، کیونکہ وی آر ایکچولی اسٹینڈنگ ان ملحمت الکبریٰ، ٹھیک ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بہت سال پہلے کہا تھا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ یہ وقت پریکٹیکلٹی کا وقت ہے، کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اینڈ آف ٹائم میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت عام حالات سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے میری ذاتی رائے ہے۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مذہبی اسکالر نہیں ہوں، نہ میں کلیم کرتا ہوں۔ میں نے دین پڑھا ہے شوق سے، میں نے فقہ پڑھی ہے شوق سے، میں نے تقریباً جتنی مروج فقہ ہیں میں نے ساری پڑھی ہیں۔ دین میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ اس کا مطلب میرا اپنا کوئی بینر لگانا نہیں ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں یہ میری رائے ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جہاں سے مجھے یہ بات جو ہے وہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ بات میں کروں، لوگوں تک پہنچاؤں، تو ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند اور متواتر حدیث یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے کلمہ کے پڑھنے کا ایک پریکٹیکل امپیکٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنی خوشی، اپنا غم، اپنی چیزیں جوڑی جائیں۔ میں نے زندگی میں نا بہت سارے اولیاء اللہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میں نے اکثر آپ سے بات کی ہے کہ میں جو ہے وہ ایک خانقاہی سسٹم میں پیدا ہوا، گردیزی جعفریز ہمارا خاندان ہے، اور میں نے اس میں جو ہے نا وہ ایک چیز سیکھی، اور وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنے حبیب کو تم میں سے بھیجا، یعنی اللہ سب کچھ دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، رشتے دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے، لیکن وہ جتاتا کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز اس نے جتائی ہے کہ شکر کرو اس بات کا کہ میں نے اپنے حبیب کو تم میں بھیجا ہے۔ تو جو اللہ نے سب سے بڑا گفٹ دیا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی شکر گزاری کرنی بنتی ہے۔ تو یعنی عید میلاد النبی شکر گزاری کا دن ہے ہمارے لیے؟ بے شک یہ شکر گزاری کا دن ہے۔ اب شکر گزاری کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں اولیاء اللہ کی زندگیاں ہوں، ائمہ طاہرین کی زندگیاں ہوں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی زندگیاں ہوں،
یہ ساری ہمیں ایک چیز تو سکھاتی ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا ادب کیا ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں پہ بھیجے گئے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا صرف اس لیے کہ یہ جان لیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا والی آیات۔ تو کوئی تو مطلب اللہ نے مقصد بھیجا ہے نا، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے۔ الستو بربکم میں اللہ نے جو ہے وہ وعدہ لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، سب نے کہا ہاں جی، تو پھر اللہ نے امتحان گاہ قائم کر دی۔ اب اس میں پاس ہونا یا فیل ہونا وہی جو ہے نا وہ آپ کا ڈیسائیڈ کرے گا۔ اللہ کی عبادت اصل ہے، لیکن اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ اللہ نے آ کے تو ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، ان کا کلمہ پڑھو۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے، اس کو مانو، تمہیں سمجھ نہیں آتا تب بھی مانو، تمہارا جو ہے وہ تمہیں اس کے جو ہے نا خط و خال نہیں سمجھ آتے نہ مانو، غیب ہے مانو۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس نے اللہ سکھایا ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ اب سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کرو، اور پھر ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَفَرِحُوا، اور خوشیاں مناؤ۔ وَفَرِحُوا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہ خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں کا کس بات کی؟ ہمارے ادھر کیونکہ میرا تعلق سرائکی بیلٹ سے ہے، تو وہاں پہ ایک کہاوت ہے، یا مطلب ایک کلوکل ایکسپریشن کہہ لیں اس کو، کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دے غم سرداراں نال ہوندے ہن۔ تو سردار انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ دیکھو آپ کے ساتھ میں بڑے لمبے عرصے سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی، اپنے چینل پہ بھی، جس چینل پہ انٹرویو دیتا ہوں، ایک بات کوشش کرتا ہوں ضرور، وہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی سب سے بڑی رضا ہے کس چیز میں؟ ایگزیکٹلی یہ دیکھیں، اللہ قرآن پاک میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ قرآن پاک بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ کہیے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، ٹھیک ہے۔ تمہیں یہ محبت کیسے ملے گی؟ میری اطاعت کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح جہاں توبہ کا سیکوینس اللہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں۔ اللہ کو تو یہ معاف کرنے والا اور مہربانی پائیں گے۔ اللہ ملتا ہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ تو ڈائریکٹ ملتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کی خوشنودی کیا ہے؟ اللہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اب سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ جی اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال تو اکثر آتا ہے۔ تو میرے پاس بیٹا اس کا ایک ہی جواب ہے جو میں ہمیشہ دیتا ہوں، اور یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن پاک میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرح میں، الم نشرح لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو جب میں کوئی بچہ تھا، چھوٹا تھا، میرا زمانہ جاہلیت کہہ لیں اس کو، جس وقت تو میں بھی یہ سوچتا ہوتا تھا کہ مالک مجھے اتنی توفیق دے، میں کوئی ایسا کام کروں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا نام بلند کر سکوں، ٹھیک ہے۔
وقت گزرا تو مجھے یہ احساس ہوا اپنے اندر سے کہ ہم کیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کر سکتے ہیں. وہ تو پہلے ہی اتنا بلند ہے کہ اس کے آگے بلندی کی حد ختم ہو گئی. انڈاؤٹیڈلی اس کے آگے تو بلندی کی حد ختم ہو گئی ہے. ہم کیا بلند کریں گے؟ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرنے سے ان کی عزت میں فرق نہیں پڑتا، ہمارا وقار بلند ہوتا ہے. ہم ان کا نام لے کے اپنی سیلف ایلیویشن کرتے ہیں، ہم ان کا نام لے کے ان کی محبت اپنے اندر پیدا کر کے ان کی اور ان کی اولاد کی وفاداری کر کے ان کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. ان کی عزت بہت بلند ہے، ان کی عزت اس بات سے نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو اللہ خود کائنات کا کارساز ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے ان کے اوپر، انما جو ہے وہ ان کا ملبوس ہے. ایک ایک چیز یعنی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ان کی زبان کا تعارف ہے کہ وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جائے. اب وحی کی سیگریگیشنز ہے نا، جو وحی جبرائیل کے ساتھ آئے گی وہ قرآن ہوگا، اور جو وحی دل پہ القاء کی جائے گی وہ حدیث ہوگی، اور جو آپ سرکار ختمی مرتبت جو ہے وہ کریں گے وہ آپ کی سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو اصل کائنات کی ذات تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم جو ہے نا ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے نا ان کا ذکر بلند نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے کون سے ایسے گفٹس ہیں جو عطا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیلف ایلیویشن ہوتی ہے؟ کون سی ایسی چیز اللہ ہمیں دیتا ہے، یا کون سی ایسی انلائٹنمنٹ ہماری پرسنالٹیز میں آتی ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ دنیا میں صاحب وقار ہوتے ہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں. یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے نا برتر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ تقویٰ ہے کیا؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گفٹس اسپرچولی بھی ملتے ہیں، ایلیویشن میں اور دنیا میں پرسنلی بھی ملتے ہیں. بیٹا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں آگے چل کے یہ سارا کچھ بتاتا ہوں کہ اللہ پھر دیتا کیا ہے. یعنی آپ سمجھیں ایک چیز کو بڑے مطلب ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسپیکٹرم سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ دنیا کے اسپیکٹرم میں دیکھیں تو جس سے مجھے محبت ہے، آپ کو محبت ہے، یا کسی کو محبت ہے، کوئی شخص اس کی تکریم کرتا ہے، آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے. اب اللہ کے کو آپ اپنے جیسا تو نہیں سمجھ سکتے نا، اللہ اللہ ہے. لیکن کیا اللہ کے حبیب جس سے اللہ شدید ترین محبت کرتا ہے، جس کے لیے اس نے کائنات بنائی، جس کے لیے سارا سسٹم رکھا، ان کی آپ تکریم کریں گے تو کیا اللہ آپ کی طرف، یعنی آیت نہیں کہتی کہ آپ اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، آپ نے محب اللہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور سرکار کی اطاعت اگر آپ کر لیں گے تو آپ محبوب اللہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ خود آپ سے محبت کرنا شروع ہوگا. آپ اس کی ایلیویشن کو سمجھ سکتے ہیں. اب اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو گفٹس کیا دیتا ہے. اب ایک اور حدیث ہے جو اکثر جو ہے وہ لوگوں نے سنی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مستند ترین متواتر اسناد کے ساتھ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں، اور اس حدیث کے اوپر بہت خوبصورت کام کیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں بڑا تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے کمال کر دیا ہے. وہ پڑھنے والا ہے، یعنی ہے وہ آیات کی تفسیر، لیکن انہوں نے اس ضمن میں جو ہے اس حدیث کو لائے ہیں. تکریم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر کے ضمن میں جلال الدین سیوطی نے جو کہا ہے اس میں یہ حدیث کوٹ کی ہے اور اس کے اوپر پورا کمال کا باب لکھا ہے. میں وہ تو نہیں پڑھ سکتا لیکن میں تھوڑا سا جسٹ بتاتا ہوں. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کی اولاد، اس کے اقربا،
حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جو. اچھا یہ حدیث یہاں روکیں اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت جس میں اللہ کہتا ہے, جو قرآن پاک میں ہے, اللہ نے جو فرمایا ہے, بیٹا کمال کا ہی کنیکشن ہے اللہ کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے, مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. اب وہ نور کیا ہے؟ وہ نور سرور انبیاء. اب کیسے ہے؟ ایک اور جگہ ایک اور حدیث کا میں ذکر کروں, بہت مستند حدیث. مطلب یہاں پر نور کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھا اس کے اوپر میں آتا ہوں نا کہ نور, اب میں نے آپ کو کہا کہ گفٹ کیا ملتا ہے, وہ گفٹ نور ہے, اور پھر اس نور کے آنے سے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ آپ آگے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر میں اس کو فوری کر کے بتا دوں گا نا تو آپ کو یہ سٹیجز سمجھ نہیں آئیں گی کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیوں میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اس دور میں, خاص طور پہ اس دور میں جہاں پہ آپ کو بار بار آوازیں آتی ہیں کہ وہاں بھی سرور انبیاء کی گستاخی ہو رہی ہے, وہاں بھی فلاں ہو رہا ہے, وہاں خاکے بن رہے ہیں, وہاں فلاں ہو رہا ہے, تو پھر اس دور میں آپ کو اپنی آواز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بلند کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور پھر اس کے اوپر میں نے کیونکہ ایلومیناٹیز کے اوپر آپ سے بہت دفعہ بہت سارے پوڈ کاسٹ میں بات کی, تو یہ ایلومیناٹیز چاہتے کیا ہیں, کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کم کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. صرف ایک چیز, خطبہ غدیر کے مقام پہ حجۃ الوداع کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو روکا اور کہا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ, اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو. تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا, میدان غدیر میں. وہاں پہ اونٹ کے پلانوں کا منبر بنایا گیا, اور وہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. الیوم اکملت لکم دینکم والی آیات جو ہیں وہیں پہ نازل ہوئی. اب ہوا کیا کہ رسالت مآب نے جب خطبہ شروع کیا تو اس کے پہلی لائن, ہر جگہ لکھا ہوا, ہر مسلک کی کتاب میں یہ خطبہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے بخاری اور مسلم نے, بلکہ خاص طور پہ امام مسلم نے بہت خوبصورت کام کیا ہوا ہے. رسالت مآب نے کہا کیا, وہاں پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا, یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا کہ کیا میں نے دین پھیلانے کا حق جو ہے ادا کر دیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا میں 3 سوال کیے تھے. خطبہ حجۃ الوداع میں 3 سوال کیے اور یہاں 1 سوال کیا. یہ دونوں خطبے ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو دین کی اصل صورت سمجھ آئے گی. رسالت مآب نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ کیا میں نے دین پھیلانے کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے کر دیا. کیا میں نے دین کھول کے بیان کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے کر دیا. کیا میں نے دین پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رکھی؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی کمی نہیں رکھی. اب یہاں پہ سوال کیا کیا میں تم سب پہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری جانوں کا حقدار نہیں ہوں؟ سب صحابہ کرام نے یونانیمسلی کہا یا رسول اللہ بے شک آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں, آپ جو حکم کریں ہم کرنے کو تیار ہیں. صحابہ کرام کی محبت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ جو 2 جملے جو کویسچنز ہیں, اس کو دیکھیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر جو ہے وہ نوری ہیں تو وہ کس کے نور سے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے. اور صحابہ کرام کے اندر یا اہل بیت کے اندر جو نور ہے وہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے دیا, لیکن نور محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور ہے جنہوں نے ان سب کی پرسنالٹی ایلیویٹ کر دی. اب جو بھی ہم لوگ رسالت مآب کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے دل پہ اپنی پرسنالٹی پہ محسوس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو نور آتا ہے, یعنی جس میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا تھا کہ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. جب نور آپ کے دلوں میں اترتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کے اندر جو شخصیت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. پھر وہ اس نور سے آپ کے اوپر برکت آتی ہے, آپ کے کام ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی اللہ جب عطا کرتا ہے نا, سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کے بدلے تو کیا کرتا ہے؟ ایمان عطا کرتا ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ ایمان, مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. پھر برکتیں عطا کرتا ہے, پھر مشکلات کو دور فرماتا ہے, پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آگے یہاں پہ سمجھیے برکت کیا ہے. مطلب برکت کوئی میٹا فزیکل چیز ہے. برکت مقدار کی تعداد کی محتاج نہیں ہوتی, یعنی بعض اوقات تھوڑی سی چیز ہوتی ہے آپ بڑے کام کر جاتے ہیں. اچھا, اور ایک اور بھی سوال سامنے آتا ہے کہ برکت جو ہے
ہم موسٹلی سمجھتے ہیں رزق میں برکت، دولت میں برکت، برکت زندگی میں بھی ہوتی ہے، زندگی میں، برکت کی سانسوں ڈیفینیشن کیا میں، ہے؟ کردار میں، انفلوئنس میں، اولاد میں، کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو برکت سے باہر ہو. اللہ کا نور آئے گا، سرور انبیاء کے وسیلے سے آئے گا، پھر برکت ہوگی. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ صرف تکمیل دین کی مظہر ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی والی جو آیات ہیں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے نا. بے اور شک. کیسے ہیں؟ یعنی کسی ایک نبی کو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو اللہ نے کہا کہ اب دین مکمل کر دیا. رسالت مآب، آخری نبی، آخری کتاب، سارا کچھ. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، اس خاص دن میں جب آیات اتری، دین مکمل ہونے کی سند اوپر سے آ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ جو سند ہے آپ سمجھیں، ایک بندے نے سوال کیا. یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات بڑے ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات عجیب سے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جو ہے نا یہ انسان کو پیغام دینے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص نے مدینے میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کیسی محبت کا اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ کلمے میں پہلے اپنا نام ہے اور رسالت مآب سرور انبیاء کا نام بعد میں، یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام تو پہلے ہوتا ہے. تو یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ نے اپنا نام جو ہے وہ آگے رکھا ہوا ہے اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعد میں. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی حکمت کو سمجھا ہی نہیں. اللہ نے اپنا نام اس لیے پہلے رکھا ہے کہ پہلے اللہ کا نام لینے سے تمہاری زبان پاک ہو جائے، اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو. سبحان اللہ. یعنی کلمے میں بھی اللہ نے جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء کی پاکیزگی کا دھیان کیا ہے. یعنی روحانیت کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان پہلے جو ہے وہ فنا فی اللہ کی منازل طے کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نور کے مزین ہونے کے بعد، خاص اجازت ملنے کے بعد کہیں فنا فی الرسول میں جا کے راستہ کھلتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ منزل بڑی دور کی منزل ہے. اب ہماری ساری نجات، جتنی بھی جو ہے وہ نجات ہے نا، قیامت والے دن ہو، آگے ہو، ہمیشہ ہو، وہ ہے سرور انبیاء کی وجہ سے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر جا کے رک جانا یہ بھی کافی نہیں ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہیں ہے تو کافر ہے نا. وہ جو بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں اور سرکار نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے، تو بھائی ہمارے عقیدے میں تو وہ کافر ہے. بالکل. اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اب سمجھیں کہ وہ جو نور ہے وہ کرتا کیا ہے. میں تھوڑی سی ایک مطلب یہ میں نے اس آن گوئنگ پروسیس ہے، میں تھوڑا سا یہ سمجھا کے اس لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر نور ہے، یعنی آپ کسی محکمے میں جو ہے وہ ملازم ہو گئے ہیں، آپ کو اس کی یونیفارم مل گئی ہے، آپ کو اس کی آئی ڈیز مل گئی ہیں، اب آپ کے اندر وہ سارا، آپ کے پاس وہ پورے پروفس ہیں کہ آپ اس محکمے کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس محکمے کے آدمی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر اگر اللہ کا نور ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، منکر نکیر نے تو قبر میں آنا ہے نا، تو منکر نکیر آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے تو دل میں ویسے ہی اللہ کا نور ہے، ویسے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے مزین ہے. تو ان کو تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے سوالوں کا جواب تو سامنے نظر آ رہا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں گے، ان کے اندر اللہ کا نور ہوگا، فرشتے دیکھ لیں گے کہ جی ٹھیک ہے. وہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی ان کو کہ جی بتاؤ کہ کیا کیا اور کیسے کیا، من ربوں کا من دینوں کا، وہ تو نظر آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے گریٹسٹ گفٹ. یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو آپ کی قبر میں نور پیدا کرے گا، روشنی پیدا کرے گا. منکر نکیر کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو میلاد ہے، رسالت مآب کی محبت ہے، رسالت مآب سے وفاداری ہے، یہ آپ کی انشورنس پالیسی ہے جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. اس کو سمجھیں. اگر آپ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے اپنی جو ہے وہ اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنا سارا کچھ ان سے منسلک کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بڑے لجپال ہیں، وہ خود دھیان کرنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو ہے نا یہی اب اصل میں جہاں پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری زمانہ ہے، ملحمۃ الکبریٰ کا ٹائم ہے، جنگیں ہو رہی ہیں،
اور میں نے بارہا آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ یہ جو اس وقت جو بلڈ مون ہونے جا رہا ہے یہ تباہی لے کے آئے گا، کیونکہ نیگیٹو طاقتیں بہت تیزی سے پرووک ہو رہی ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک سیکیورٹی میکانزم کی ضرورت ہے، اور وہ سیکیورٹی میکانزم صرف اور صرف پوری کائنات میں ایک ہے، وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے سر، ابھی جیسا کہ آپ نے بلڈ مون کی بھی بات کی، اس سے پہلے بھی ہم نے 3 سے 4 ایپیسوڈس کی تھی الومیناٹیز پہ، تب بھی آپ نے یہ بارہا ذکر کیا تھا کہ یہ اینڈ ٹائمس میں جو ہے ہمیں زیادہ ضرورت ہے اپنے اوپر دھیان دینے کی، اپنے اندر نور پیدا کرنے کی۔ ایک تو یہ بات ہوگی، سیکنڈ یہ بات کہ جو اینڈ آف ٹائمس ہے اس میں عید میلاد النبی کی زیادہ سگنیفیکینس ہے، ابھی بھی آپ نے ذکر کر دیا۔ اسی کی طرف آ رہا ہوں بیٹا، میں اس کو نا جوڑ رہا ہوں اصل میں تھوڑے تھوڑے چیپٹرز کے ساتھ۔ اب سمجھیں، میں 20 سال سے تو پروفیشنلی جو ہے نا وہ لوگوں کے ذائچے بھی دیکھ رہا ہوں نا، اور 20 سال میں نے کچھ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ ہر بندہ آتا ہے کہ جی ہمیں اپنی مشکلات کا علاج چاہیے، ہمیں اپنی مشکلات جو ہیں اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں، تو میں نے آج تک 20 سال کی میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں بیٹا، نہ میں کوئی اتھارٹی ہوں، میں عام سا آدمی ہوں، لیکن میں نے جتنا سیکھا ہے کہ اگر آپ کو کائنات میں ترقی چاہیے، اپنی مشکلات سے چھٹکارا چاہیے، تو اس کا علاج صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے محبت ہے۔ اب یہ جو خوشی آپ کے اصل میں جشن منانا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت کچھ کریں، جشن کا میں آگے بتاتا ہوں کہ جو حقیقت میں جشن ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی آتا ہوں، یعنی جو صحیح طریقہ عید میلاد النبی منانے کا وہ کیا ہے، وہ بھی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں تھوڑی بہت جتنی مجھے آتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اینڈ آف ٹائمز میں شیطانی طاقتوں کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کم کیا جائے۔ اسی امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے تو انہوں نے غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے نبی پلانٹ کروائے کہ کسی نہ کسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ جو ہے یہ مسلمانوں میں یہ کم کیا جا سکے۔ اسی لیے تو بارہا دنیا میں یہ بلاسفیمی اور یہ سارا کچھ کروایا جاتا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں، لیکن مسلمان چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان ہے، ہماری جانوں سے زیادہ ان کا حق ہے ہم کے اوپر۔ اس لیے وہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ جی رسالت میں آپ کو چھوڑیں، بظاہر اللہ کی بات کریں، تو بھائی اللہ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ شکر قبول نہیں کرتا رسالت میں آپ کے بغیر، یعنی توبہ کا جو طریقہ قرآن پاک میں بتایا گیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے بغیر اپنی توبہ قبول نہیں کروا سکتے، تو باقی کام کروا لیں گے، رسالت میں آپ نے ہے نا۔ یہ اس وقت دجالی طاقتیں، اینٹی کرائسٹ، یہ سارا یہ ملحمۃ الکبریٰ کے دور میں، وہ دور جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الفتنہ، یہ فتنے کا شدید ترین دور ہے، اس میں جو ہے یہ گمراہیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی اور کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم منائیں نہ منائیں، یہ کریں وہ نہ کریں۔ تو بیٹا یہ مہینہ جو ہے نا ربیع الاول، اگلی پوڈ کاسٹ میں اگلی جو ہے نا کسی ایپیسوڈ میں بات کروں گا کہ اس کی اپنی سگنیفیکینس کیا ہے، یہ اس کے سیکریٹس کیا ہیں، لیکن یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا یہ وہ ہے کہ جو حقیقتوں کا دروازہ کھولتا ہے، کائنات کی ریالٹیز کے دروازے کھولتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ انعامات کی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھیں دین کس وجہ سے ہے، یعنی دین جو ہے یہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارا کس وجہ سے ہے؟ صرف ایک واحد شخصیت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تعارف کرایا ہے نا اللہ کا۔ اللہ کی محبت کرنا کس نے سکھایا؟ عبادت کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تو ہمارے جیسوں سے بات ہی نہیں کر سکتا، ہم تو ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے؟ اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ کے پیغام ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آج جو کچھ بھی اسلام کے پاس ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے۔ یہ
جو نور ہے، یہ جو عطا ہے اس پوری کائنات میں، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا کہ سوائے اس کے کہ میرے ذل قربا، میرے اہل بیت سے شدید ترین محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اجر رسالت کیا ہے؟ رسالت مآب نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، روشنی دی۔ رسالت مآب نے ہمیں اللہ کا تعارف دیا۔ رسالت مآب خود فرماتے ہیں کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے نکالتا ہوں اور تم بھاگ کے پھر آگ میں گھس جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ قرآن پاک میں یہ نہیں کہتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اپنے جو ہے وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کو سمجھیے، یعنی اللہ کے دو نام ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اللہ اپنے ناموں سے رسالت مآب کا تعارف کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بار بار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، تم لوگوں کے لیے مانگتے ہیں۔ تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خوشی ہمیں اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی؟ کیا ہم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ نہیں لگتا کہ رسالت مآب کے جب بچے شہید ہو گئے تھے تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، جو میں نے پچھلی بار بات کی تھی کہ پریکٹیکل کرنا ہے نا، پریکٹیکل، زبانی نہیں ہے۔ علیہ وسلم سے محبت کا یہ آپ کے کردار میں نظر آئے نا، ان کے گھر سے محبت جو ہے وہ کیسے ہو۔ جب اللہ کہتا ہے کہ وفری ہو، خوش ہو، تو کس بات کا کہتا ہے؟ کس چیز کی خوشی مناؤ؟ کوئی مطلب یہ کوئی جو ہے وہ کوئی ڈھول تاشے کی بات کرتا ہے؟ نہیں، کسی اور طریقے کی بات کرتا ہے۔ خوشی منانے کا خوشی منانے کے بیٹا بہت سارے طریقے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے شروع ہوئے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا میلاد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کب اور کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا۔ میلاد کروانے والے کا نام سرکار عبد المطلب علیہ السلام۔ جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں ظاہری ظہور کی جو ہے وہ اطلاع ملتی ہے سرکار عبد المطلب علیہ السلام، آپ خانہ کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، خانہ کعبے کے پاس دروازے کے پاس کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین کہ جو ہے وہ حمد ہے تمام اس رب کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا۔ اس کے بعد سرکار عبد المطلب علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، بی بی آمنہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، سرکار کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے چومتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نام رکھتے ہیں، احمد سے محمد نام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے سیرت حلبیہ اور جو ہے وہ شبلی نعمانی اور خاص طور پہ یہ جو ابھی ندوی صاحب نے ابھی جو کام کیا، کمال کی بات ہے، پڑھنے والی ہیں بیٹا۔ ہم ان لوگوں کو جو ہے نا وہ فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ دین نہ شیعوں کا ہے، نہ سنیوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے، دین صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جن سے رسول اللہ نے محبت کی ان سے محبت واجب ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی ان کی دشمنی واجب ہے۔ دین بڑا سیدھا سیدھا ہے۔ اب جو ہے وہ سرکار عبد المطلب نے کیا کیا؟ سونے کے سکے سرکار کے سر سے صدقہ کر کے مکے کے غریبوں میں بانٹ دیے۔ اس کے بعد یہ گھر تو مشہور ہی کھانا کھلانے سے ہے، یہ گھر تو مشہور ہی کھانا کھلانے سے ہے۔ 3 دن تک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظہور کے بعد 3 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 11 دن تک، ٹھیک ہے، سرکار عبد المطلب کی حویلی میں لنگر پکتا تھا اور مکے کو کھلایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلا میلاد تو انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تاریخ کی سب سے پہلی نعت کس نے لکھی، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام، دیوان ابو طالب اٹھا کے دیکھیے گا، وہ بیروت سے بھی چھپا ہوا آپ کو مل جائے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ چھپا ہوا جامعہ الازہر سے بھی مل جائے گا، وہ آپ کو کراچی سے چھپا ہوا بھی مل جائے گا، وہ آپ کو لکھنؤ سے چھپا ہوا بھی مل جائے گا۔ چند شعر آگے پیچھے ہونے کے علاوہ کوئی زیادہ فرق اس میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ تو دیوان ابو طالب کا ایک دفعہ ایک ترجمہ ہوا تھا، تو میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کیا، وہ چونکہ پروفیسر تھے تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا اور میں ان کے ساتھ تھا، تو اس کتاب کے اوپر میرے والد صاحب کا نام بھی ہے اور چھوٹا سا نام کہیں میرا بھی لکھا ہوا ہے دیوان ابو طالب کے اوپر۔ تو مجھے اس کے اوپر بڑا ایک کام ہے، میں نے اس کو کیا ہوا ہے۔ پہلی نعت
سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے وہ بچہ اٹھایا، بی بی آمنہ سے لے کے سرکار ابو طالب کی گود میں دیتی ہیں۔ سرکار ابو طالب والہانہ انداز میں اس بچے کو چومتے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں، وہاں پہ ایک شعر ہے، وہ مجھے اس کا عربی کا پورا تو نہیں یاد، لیکن اس میں پہلا جملہ کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ روشن چہرے والے ہیں، آپ کے وسیلے سے مکہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ان شعروں کے یہ پہلی نعت کے جملے ہیں جب سرور انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت نبوت کا اقرار کہ آپ نبی ہیں، آپ روشن چہرے والے ہیں، آپ کے روشن چہرے سے مکہ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور نعت ہے بڑی مشہور، جب میں کبھی اسکول میں پڑھتا ہوتا تھا، یہ میں لیٹ 80s کی بات کروں، لیٹ 80s بھی نہیں، شاید ارلی 80s کی بات کروں، 81 82 83 کی بات کروں، تو اس میں جب میں کبھی اسکول میں پڑھتا ہوتا تھا تو اس وقت ہماری ٹیکسٹ بک میں یہ ہوتی تھی، مکے میں قحط پڑ گیا، سرکار ابو طالب علیہ السلام رسالت مآب، اس وقت 4 یا 5 سال یا 6 سال کی ایج ہے، آپ نے گود میں اٹھایا اور خانے کعبے میں لائے اور کہا، اے مکے والو، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے، اتنے روشن چہرے کا مالک ہے، اس کے چہرے کا واسطہ دے کے بارش کی دعا مانگو، ابھی ٹوٹ کے برس پڑے گی۔ یہ میرا بھتیجا یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہ میرا بھتیجا بیواؤں کا سہارا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی آنکھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہی تھی، ہم تو اپنے اس میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں تھا اور فلاں تھا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سرکار کے بغیر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کیا جائے، یعنی آپ اللہ سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، سرور انبیاء اس میں ایکسکلوڈ کر دیں، اس میں سے نکال دیں، آپ کی محبت کا اظہار ہی قبول نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے بیٹا، ہم اس کے اوپر نا میلاد کے اوپر بات کرتے ہیں بڑی شد مد کے ساتھ کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ویسا ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے بچوں کی شادی ہوتی ہے، ہمارے اپنے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہیں، ہمارے بڑوں کی برسیاں ہوتی ہیں، اس وقت تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس وقت تو ہم یہ نہیں سوچتے، اپنے گھر کی خوشیاں تو ہم بڑی بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں۔ تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی خوشی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ ہم صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ سخی سلطان بہو نے کہا تھا نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ تو یہ جو دل کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، پھر دل میں ان کی خوشی بھی آتی ہے، پھر دل میں ان کی محبت بھی آتی ہے۔ تب ایک بات سامنے آتی ہے نا کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر۔ جی بیٹا، اسی کے اوپر آتا ہوں، یعنی اپنے بچوں کے ایک بات چھوٹی سی کر کے پھر اس نیت کے اوپر بھی آتا ہوں کہ جو ہے نا یہ میلاد کی نیت کیا ہے اور اس کا سب اجر کیا ہے، اس کا سارا کچھ اس کے اوپر آتا ہوں، یہ اگلا چیپٹر ہے۔ لیکن ایک اور چیز جہاں پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے ذاتی طور پہ، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جب ہم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے وہ کشکول نکال لیتے ہیں، وہ چندے کے بڑے بڑے باکس لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی میں تو ہمیں کشکول نہیں نکالتے، اپنے بچوں کی شادی میں تو ہم چندے اکٹھے نہیں کرتے، اپنے بچوں کی شادی تو ہم اپنا جو ہے وہ سارا کچھ ہی لگا دیتے ہیں، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی آمد کی خوشی میں ہم جو ہے نا وہ ڈبے لگا دیتے ہیں۔ اور مجھے بیٹا اس کی بڑی تکلیف ہے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا آدمی ہوں۔ سب سے زیادہ محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت ہے، اور وہ جو میں نے جس انعام کی بات کی تھی، وہ انعام دنیا میں آتا ہی سرور انبیاء کے وسیلے سے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی حقیقتوں کا وسیلہ ہیں۔ اب اس کائنات کی حقیقتیں کیا ہیں؟ میں نے کئی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ 7 جہان ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت۔ 7 جنتیں ہیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس۔ 7 لطائف ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ ان ساروں کا تعلق انسانوں سے ہے، اور انہی لطائف سے، انہی انرجی سے لوگ جو ہیں وہ مختلف بڑے مراتب پہ جاتے ہیں، غوث، کتب، ابدال، کلندر، اوتاد، اخیار، زنجبا، نقبہ، درویش، سالک، سو آن۔ اس کے اوپر بہت لمبی لمبی باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ بنتے کیسے ہیں؟ غوث، کتب، ابدال، کلندر، اوتاد، اخیار، یہ بنتے کیسے ہیں؟ صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، ان کے گھر کی وفاداری، ان کی اولاد سے محبت، ان کی اتباع،
یہ وہ راستہ ہے جس سے یہ اتنے، اب یہ لوگ اتنے بڑے بڑے مراتب پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان مراتب کا شکریہ بھی تو ادا کرنا بنتا ہے، شکریہ بھی تو ادا کرنا بنتا ہے. تو وہ شکریہ کیسے کریں گے؟ وہ میلاد، اس کی طرف آتا ہوں. خوشی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی بات جہاں پہ آپ نے جو کوشچن کیا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اللہ سے اتنا بڑا اللہ کریم ہے، اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ آپ نے نیکی کی نیت کی تو وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گئی. ایسے ہی. اور گناہ اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو کر نہ گزریں. یعنی گناہ نیت سے نہیں ہوتا، گناہ نیت سے درج نہیں ہوتا، نیکی نیت سے درج ہو جاتی ہے. آپ نے صرف یہ نیت کی کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ نے لوگوں کو لنگر کرانا ہے، کھانا کھلانا ہے. آپ نے نیت کی، کچھ وجوہات ہوئی نہیں بھی کر سکے، آپ کی طرف سے ہو گیا، وہ خوشی جو آپ کے اندر تھی وہ قبول ہو گئی. اب ایک اور مجھے یاد آ گیا، ایک اور جملہ سورہ فاتحہ میں ہے نا کہ انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر انعام اللہ نے کیا یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا. تو ایک درویش نے یہ بات، میری چونکہ بہت سارے درویشوں سے، بہت سارے اولیاء کے ساتھ میری زندگی کے بڑے لمبے عرصے گزرا ہے، تو انہوں نے ایک بات کی تصحیح کی تھی. انہوں نے کہا جی انعام یافتگان کی تلاش میں اٹھایا گیا پہلا قدم اس متلاشی کے انعام یافتہ ہونے کی دلیل ہے. یعنی جس شخص کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ کے انعام یافتگان سے ملنا ہے، تو وہ خود بھی ان انعام یافتگان میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو توفیق ہی اس وقت ملتی ہے جب آپ کے اندر یہ محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان میں شامل ہو رہے ہیں، ان لوگوں میں. ٹھیک ہے. اب سمجھیں کہ یہ جو نیت ہے، اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ آپ میلاد مناتے ہیں، آپ کوشش شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سال پورا ہی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں کہ اب ربیع الاول آئے گا تو ہم یہ لنگر کرائیں گے، ربیع الاول سے پہلے آپ فوت ہو جاتے ہیں. وہ ایفرٹ اللہ ضائع نہیں کرے گا. قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کوئی بھی ذرا سی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھی ذرا سی بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا، جو ذرا سا بھی گناہ کرے گا وہ اس کو بھی پالے گا. میلاد کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو ان کا عظمت بلند نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کے نام پہ جو ہے ان کے گھر سے محبت کر سکتے ہیں. آپ سمجھیں نا، آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو کسی بڑوں کو کچھ نہیں دے سکتے تو بچوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی سائیکالوجیکل سٹیٹس میں کہتے ہیں نا، تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ تو آپ کچھ دے نہیں سکتے، ان کا نام تو بلند کر نہیں سکتے، تو پھر ان کے نام پہ مخلوق کو روٹی تو کھلا سکتے ہیں، لنگر تو کرا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ اصل چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ دنیا میں یہ لنگر جو ہے نا یہ بہت کرائے جا رہے ہیں. دنیا میں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہ لنگر ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اصل چیز ہے. دوسری جو کھانا تقسیم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسالت مآب کے آباء و اجداد کی سنت ہے. یعنی امام زین العابدین کے لوگوں کے لیے، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ ہستی کہ جن کے سامنے کربلا ہے، جن کے پیچھے شام ہے، جن کے باپ، بھائی، گھر، بچے، والد، خاندان سب قربان کر دیا گیا، جن کی خاندان کی خواتین کو بغیر چادر کے سینکڑوں میل پیدل اور بہت قسم پرسی کی حالت میں لے جایا گیا. ان کی حالت یہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے 3000 گھروں کو 3 ٹائم کا جو کھانا آتا تھا وہ ان کے گھر سے آتا تھا. اس وقت مدینہ کو بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی نہیں تھا جس میں لاکھوں لوگ تھے، 3-4 ہزار ہی ہوں گے نا گھر. پھر بھی یعنی مکے کی، مدینے کی بیشتر آبادی کو جو کھانا جاتا تھا وہ انہی کے تو گھر سے جاتا تھا. تو یہ لوگ جو تھے یہ بانٹتے تھے. سرکار ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ مکے میں جب قحط تھا تو 1.5 سال 1.25 2 سال آپ نے
جو ہے وہ مکے والوں کو کھانا کھلایا، اور وہ کھانا بھی کوئی عام سا کھانا نہیں تھا، وہ سرید کہتے ہیں کہ گوشت کی یخنی میں روٹیاں ڈال کے بڑی بہت قیمتی ڈش تھی، کئی سال تک کھلائی لوگوں کو اور پورے مکے کو کھلائی۔ کھانا کھلانا سب سے بڑی بات ہے۔ پھر آپ یہ ہے کہ روحانی کامیابیاں جو آپ کو ملتی ہیں، تو یہ سمجھیے گا کہ اللہ جو سب سے بڑی برکت ہے نا، اللہ آپ کا طرفدار ہو جاتا ہے، یحببکم اللہ والی آیت میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ کا طرفدار ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہاری مخالف ہے۔ یعنی آپ نے صرف نیت کی اور ایفرٹ شروع کیے، اب آپ نے اپنے اسپیکٹرم میں کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنے ذاتی اسپیکٹرم میں رہ کے کرنا ہے، اور اس نے جو کرنا ہے اس نے اپنے اسپیکٹرم میں رہ کے کرنا ہے، اس نے جو آپ کو عطا کرنا ہے۔ یعنی میں نے جب درود پاک کی بات کی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے تو پڑھ لیا، کہیں وہاں سے جواب آ گیا وعلیکم السلام یا امتی، تو آپ کی تو نسلیں تر جائیں گی، آپ اس کی عظمت کا اس کا راز ہی نہیں سمجھ سکتے۔ یہی محبت ہے نا جو اولیاء اللہ کو رکھتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیوں کہ ان کے اندر رسالت مآب سرور انبیاء کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو چیز ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، اب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہمیں یہ دے دے، ہم صرف مانگنا کافی نہیں ہے، مشکل ٹھیک کر دے، اولاد ٹھیک کر دے، بچے ٹھیک کر دے، پیسے دے دے، فلاں کر دے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مالک مینو ٹھیک کر دے۔ بات تو صحیح ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ میں بہت ساری پڑھائیاں کرتا تھا، بڑی مخلوقیں اور بڑا کچھ تھا، تو وہ اس دن کسی اللہ نے مجھے کہا تھا نا، اندر سے کسی نے خیال پیدا کرنے والا تو وہی ہے کہ جی خالق تو میں ہوں، مخلوق لے کے کرے گا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں۔ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں مجھے پیسے دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے بچے دے دے، تو یہ کیوں نہیں کہتے مالک مجھے تو چاہیے؟ تو جب اب اللہ خود آئے گا تو کیا اپنے ساتھ سارا کچھ لے کے نہیں آئے گا؟ یعنی عام سا ڈگنیٹری جب کسی ملک کا ٹریول کرتا ہے تو اس کے ساتھ پوری گارڈ ہوتی ہے، وہ کائنات کا خالق ہے۔ تو جس دن اللہ نے ارادہ کیا کہ اس نے اپنی محبت کی نظر آپ کی طرف ڈالنی ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو سمجھیے، ایمان جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ سرور انبیاء کی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر یہی چیز ہے کہ جب آپ اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی چیزیں، پھر جہاں آپ کا ایمان ہے وہاں پہ آپ پیسہ خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہاں آپ جو ہے وہ محنت کرنے سے، ایفرٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ کے اندر رسالت مآب کی محبت ہوگی تو پھر یہ آپ خود یہ محنت اور یہ سارا کچھ اللہ پھر اس کا بدلہ کیا دیتا ہے؟ پھر اس کا بدلہ وہیں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ آپ نے مشکلات میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی محبت میں جو ہے یہ خرچ کیا ہے، تو پھر اب آپ کو اللہ جو ہے نا وہ بہت نوازے گا۔ اسی لیے تو یہ جو لوگ ہیں جو سرور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، زبانی نہیں پریکٹیکلی ان کو اللہ پھر نوازتا ہے۔ ان کو نوازتا کیا ہے کہ ایک تو ان کا لنگر وسیع ہو جاتا ہے، یعنی آپ جب مخلوق کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اتنا سفیشینٹ رزق دے دیتا ہے کہ آپ کی کمیاں دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عملی کام سمجھیے، پریکٹیکلٹی، یعنی دین اسلام پریکٹیکلٹی کا نام ہے۔ ہر چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی ہے۔ یہ پریکٹیکلٹی کا دین ہے، زبانی نہیں ہے۔ اسلام تھیوری نہیں ہے، اسلام کر کے دکھانے کا دین ہے۔ یعنی اسلام کے دامن میں ایک اتنا بڑا شاہکار، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کی یوم خندق کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ ثقلین کی عبادت، پوری کائنات کی، پورے ڈائمینشنز کی عبادت، ایک ضرب، وہ ضرب گھر میں بیٹھ کے تو نہیں لگی نا، وہ پریکٹیکلی جنگ میں جا کے لڑنے سے لگی نا، تو پریکٹیکلی کر کے دکھانے کا ہے۔ یعنی آیات اشتراء میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا جو ہے وہ خرید لی اپنی جانوں کے بدلے، جانیں دیں تو خریدی نا۔ یہ سیدہ شباب اہل جنت ایسے ہی ہیں، کربلا میں جانیں دینی تھیں، وہاں پہ اللہ کی، تو اللہ نے کہا نا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یہ پریکٹیکلٹی کا دین ہے۔ میں بار بار اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو حضرت علی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا مثال؟ بیٹا اس کی کوئی ایک مثال ہے،
کوئی ایک مثال ہے. یعنی وہاں سے شروع کر لیں, انا والی میں نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں, تو وہاں سے انا مدینۃ العلم والی بابھا. یعنی امام نسائی نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے, وہ پڑھنے والی ہے, خصائص علی, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی جو جتنی حدیث مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں, ان سب کو ایک کتاب میں امام نسائی نے اکٹھا کر دیا ہے, خصائص علی کے نام سے, دیکھنے والی کتاب ہے. اب جہاں میں نے کہا تھا کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے بچوں کو, تو پھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تکریم بھی تو بہت ضروری ہے, ان کے بچوں کی تکریم ضروری نہیں ہے. یعنی آپ جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت کا دعویٰ کریں, اور ان کی اولاد جو ہے ان کی تکریم نہ کریں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا, میلاد کے چیزوں میں یہ بھی تو ہے کہ سرکار کی اولاد کے گھر تحائف بھیجیں. میں نے وہی کہا تھا کہ ان کے بچوں کو, یہ نہیں ہے. اب سادات وہ گھر ہے جس کے بارے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر صدقہ خیرات کسی قسم کا, یہ اللہ جانے اس کا کام جانے, یہ سرور انبیاء کی لیگیسی ہیں, ان کی بلڈ لائن ہے, یہ ان کا انٹائرلی اسپار کی ڈفرینٹ ہے. اگر ان کی تکریم نہیں کر سکتے تو پھر ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر دیں, ہزاروں ڈالر خرچ کر دیں, یہ نہیں ہے. لنگر بانٹا جاتا ہے, لنگر کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ چیز جب ہم لنگر بانٹتے ہیں تو میں نے اکثر یہ دیکھا, مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ ڈانٹ کے دے رہے ہوتے ہیں, پرے ہو جاؤ جی, لینچ لگ جاؤ جی. اگر حسن اخلاق ہی نہیں ہے نا تو نہ بانٹے, رہنے دیں. بالکل صحیح بات. اگر حسن اخلاق ہی نہیں ہے نا تو پھر رسالت مآب کے نام پہ نہ بانٹیں. اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ رش لگ گیا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لڑ کے اور دھکے دے کے اور لوگوں کی عزت نفس خراب کر کے بانٹ رہے ہیں, تو نہ بانٹے, رہنے دیں, کوئی ضرورت نہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھ کے سیکھا ہے بیٹا. اور آپ کو دیکھیے گا, میں یہاں پہ ایک اور چیز میں بالکل سیدھی باتیں کرتا ہوں. لنگر عزت سے کرا کے دیکھ لیں, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی رسالت مآب سرور انبیاء کی اولاد کی سادات کی تکریم سچے دل سے تکریم کر کے دیکھ لیں. آپ کی زندگی نہ بدلے, آپ کی زندگی میں خوشیاں نہ آئیں, آپ کی زندگی میں آپ کی جو ہے نا پریشانی حل نہ ہو, تو قیامت والے دن میرا گلے بان پکڑ لیجیے گا, مالک تو مالک ہے, میں تو کمی چھوٹا جا. میں نے اپنی زندگی کے 20-25 سال میں بیٹا یہ دیکھا ہے, یہ ہوتا ہے. پھر ہم کیا باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کا یہ, تو ان کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ سرکار کی اولاد ہے, سرکار جانے, ان کے بچے جانے. اب جب یہ وہ لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں نا کہ سرکار نے یہی کہا تھا نا کہ ان الحسین سفینۃ النجات, کہ حسین سفینہ نجات ہے, ٹھیک ہے, و مصباح الہدایت, ہدایت کا چراغ ہے. تو روشنی تو اسی گھر سے نکلتی ہے نا, یہی وہ لوگ ہیں نا, ہاؤلائے اہل البیت ہے نا, جس کا تعارف خود اللہ نے کروایا جبرائیل سے. قرآن پاک کے لفظ ہے نا, وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا والی آیات, حدیث کے لفظ ہے نا, حدیث کے ساتھ کہ جس میں جو ہے جبرائیل نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پوچھا, تو اللہ نے کیا تعارف کرا, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. اب اللہ کو جو ہے نا, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے کہ اپنی ماننی ہے. اللہ کے دین میں اپنی مرضی سے, اپنی سوچ سے, اپنی سائیکالوجی سے, اپنی عقل سمجھ کے ساتھ چیزیں بدلنی ہیں کہ اللہ کی ماننی ہے. اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ وہ پاک بی بی سیدہ العالمین سلام اللہ علیہ ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. تو کوئی نہ کوئی پاک بی بی سیدہ العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی سلام اللہ علیہ کی کوئی سگنیفیکنس تو ہے نا. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ بیٹی ہیں, میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ یہ لوگ, یہ جو مولا حسن حسین ہے, سیدہ شباب اہل جنت ہوں, یا ساقی کوثر ہوں, یا پاک بی بی سیدہ ہوں, بزگت منی ہو, جس میں یہ ہے کہ من اب غزنی, کہ جس نے ان کو غضب نہ کیا, اب غزنی, مجھے اس نے غضب نہ کیا. یعنی جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن ہے تو تباہ کر دیا جائے گا. تو ان کے گھر کے بعد میں یعنی آیات اشترا جو ہے قرآن پاک میں یہ ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی. تو اللہ کی رضا ملے گی کیسے؟ انہی کی وجہ سے, انہی کی خوشنودی سے, کیونکہ اللہ نے ان کو دے دی. جیسے اللہ آیت الکرسی میں کہتا ہے کہ جو ہے اس کے سامنے شفاعت کون کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ خود اجازت دے. من ذا الذی یشفع عندہ, کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے, اللہ باذنہ, اس کے اذن کے علاوہ. تو جس کو انہوں نے اذن دیا ہے ان کی بھی تو تکریم کرنی ہے کہ نہیں کرنی.
کہ آپ ہی سیانے ہوئی جانا ہے. اصل کہانی یہ ہے. یعنی میں نے بیٹا جتنا زندگی میں پڑھا ہے نا, مجھے صرف یہ گھر نظر آتا ہے. میں اس گھر سے باہر نکلوں گا تو کچھ اور دیکھوں گا, مجھے تو اس گھر کے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا. میں پھر کہتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں, میں عالم نہیں ہوں, میں کوئی فتوے نہیں دیتا, لیکن میرے اندر کا جو میرا عقیدہ ہے, میں نے سیدھی سی بات ہے, اللہ نے جتنی مجھے عقل سمجھ دی میں نے وہ دیانتداری سے لگائی, اور اس کے بعد میرے پاس جو جواب آئے I'm جسٹیفائڈ. میں قیامت میں جا کے مالک کو بتا دوں گا کہ مالک مجھے یہ سمجھ آئی تھی, میں نے اس کے لیے یہ کوشش کی, میں نے یہ پیغام لوگوں کو دینے کی کوشش کی. میرا کام منانا ہے, بتانا ہے, منانا نہیں ہے, ماننا آپ کے اپنے نصیب کی ہے. یعنی اللہ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو دیتا ہے نا, تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی محبت کا صلہ دیتا ہے. اب میں پھر کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں, لیکن ایک چیز سمجھیے, میں چیزوں کو پڑھتا ہوں نا, نمبروں کا آدمی ہوں, میں نمبروں کا آدمی ہوں, مجھے راز نہیں پتا. لیکن اللہ کہتا ہے نا کنتو کنزن مخفین, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی تخلیق کی, میں نے آپ کو بنایا, اور پھر لولا لما خلقت الافلاق کا تاج اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. مجھے نہیں پتا حروف مقطعات میں نے بہت کام کیا ہوا ہے, بہت کچھ کیا ہے. حروف مقطعات کا اصلی ترجمہ کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو کچھ مجھے سمجھ آتی ہے, جو کچھ مجھے سمجھ آتی ہے, الف لام میم. الف اللہ, لام لسان اللہ, اور میم محمد رسول اللہ. الف لام میم, اس کا سیکوینس سمجھیے. اللہ کی بڑائی کس زبان سے نکلے گی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لسان ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے, وہ بتائے گی کہ اللہ یہ ہے. اور اس بتانے والی ذات کا نام کیا ہوگا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوبصورت. مجھے تو اس الف لام میم میں بھی اللہ اور رسالت ماں بھی نظر آتے ہیں, مجھے تو اس سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا بیٹا. ہم خاص طور پہ یہ ہے کہ مطلب جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہی آپ کو, آپ کے لیے سارا کچھ بنایا ہے, تو بھائی ایک چیز سمجھیے گا کہ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہیں. نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لفٹ کرائیں گے اگر آپ اللہ کے بغیر چلے جائیں, اور اللہ آپ کو کبھی لفٹ کرائے گا جو اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر چلے جائیں. یہ دونوں اکٹھے ہیں. سائیں غلام فرید نے یہی تو کہا تھا, ہک ہے ہک ہے ہک ہے, اس ہک دی ساکو سکھ ہے جڑا اس ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر مشرک ہے. لوگوں نے کہا سرکار توہین بیان کی, ان کا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, سرکار اپنی کیفیت میں تھے, ان کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ اور رسول کو علیحدہ علیحدہ سمجھے گا وہ کافر ہے. سائیں غلام فرید. تو جب آپ یہی چیزیں رسالت مآب کی محبت اللہ اور قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں, تو قرآن وہ جگہ ہے جہاں سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روشنی پھوٹتی ہے. کوئی شک نہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس سے رسالت مآب کی محبت جو ہے وہ پھوٹتی ہے. یہاں پہ بیٹا سمجھیے گا کہ یہ اہل بیت کی عزت کیوں ہے, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اللہ کی عزت کو منوانے کے لیے اپنا خون دیا ہے, انہوں نے اپنی اللہ کی عزت کو منوانے کے لیے اپنا پیسہ دیا ہے. پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سیدہ طاہرہ جو ہے وہ ان کی جب دولت کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو فرعون, نمرود, شداد کی دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, قارون کی دولت کا کوئی حوالہ نہیں پوچھتا, بی بی کی دولت کا 10 لاکھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حوالہ بتائیں کیسے ان کے پاس اتنے پیسے تھے. اور بھائی اللہ نے دیے تھے. اللہ کہتا ہے رسالت مآب کو کہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ دولت میں کم پایا اور ہم نے آپ کو غنی کیا. تو جس کو اللہ نے غنی کیا ہو وہ 2-4 ارب روپے پہ ہوتا ہے, آپ کی تو سوچ ہی نہیں ہے اللہ کتنا دے سکتا ہے. تو پاک بی بی کی ساری دولت خرچ کہاں ہوئی؟ اسی دین کے اوپر قربانی کیا دی, یہی اسی دین کے اوپر. شیب ابی طالب میں رسالت مآب سرور انبیاء کی اولاد کو, ان کے گھر کو جو ہے وہ ساری کفالت کرتے ہوئے اتنی بڑی جائیداد جو ہے وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی. یہ قربانیاں دی نا ان لوگوں نے, رسالت مآب کے قدموں کا صدقہ کر کے ہزاروں جو ہے وہ کلو سونا جو ہے وہ بانٹ دیا صدقہ کا کر کے. تو یہ قربانی دی نا. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہجرت کی رات سو گئے ہیں تو وہ تو اصل میں اپنی جان تو رسول اللہ پہ قربان کر چکے تھے. کہ حملہ ہوتا تو سب سے پہلا کس کے اوپر ہوتا؟ جو سویا ہوا تھا, چادر لے کے سو گئے. تلواریں آتی, تلواریں کاٹتی تو کس کو کاٹتی؟ جو وہاں سویا ہوا تھا. اپنی جان تو وہ دے چکے تھے, اپنی جان تو وہ پہلے ہی قربان کر چکے تھے. پھر ملا نا آیات اشترا, پھر ملا نا ثقلین کی عبادت جو ہے وہ اس سے افضل ہے آپ کی ضرب.
پھر یہ سارے ملے نا، یا علی انتا خی فی دنیا والآخرہ، کوئی قیمت کوئی قربانی دی تھی تو ملے نا، ایسے ہی تھوڑی مل جاتے ہیں. بالکل یہی تو محبت ہے جو ان کے اندر تھی، جس نے ان کو کائنات سے ممتاز کیا. یہ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات کیا، بلکہ یہ ہجرت بھی نہیں ہے، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے. جب شب ابی طالب بھی بہت بعد کی بات ہے، جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے، یہودی گھر گھر چھاپے مار رہے تھے، جگہ جگہ رسالت مآب کی جو ہے تلاش ہو رہی تھی کہ وہ نبی آ گئے ہیں اور اس نبی کو جو ہے وہ کسی طرح شہید کرنا ہے. تو سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رسالت مآب کو سلاتے تھے. آپ سیرت البیہ پڑھیں، شبلی نعمانی کی سیرت پڑھیں، آپ سیرت کی کتابیں کھول کے تو دیکھیں کہ ہوتا کیا رہا ہے. وہ کبھی اپنے بیٹے عقیل کو سلا دیتے تھے، کبھی جعفر کو سلا دیتے تھے، کبھی علی کو سلا دیتے تھے. مولا علی پہلی مرتبہ سوری رسول اللہ کے بستر پہ سوئے تھے. وہ تو بچپن سے مولا علی خود فرماتے ہیں نا کہ میں 12-13 سال کی عمر میں اپنی جان رسول اللہ پہ فدا کر چکا تھا. وہ کیسے کر چکا تھا؟ 12-13 سال کی عمر میں رسالت مآب سرور انبیاء کی جگہ بستر پہ سوتے تھے کہ اگر یہودی آ کے رسالت مآب پہ حملہ کریں. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو بلا کے کہ بیٹا اگر تمہیں کچھ ہوگا تو دکھ صرف مجھے اور تمہاری ماں کو ہوگا. اگر محمد کو نعوذ باللہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکوں گا. اپنے باپ کو رسوا مت کروانا. جس بندے کی تربیت یہ ہو اپنی اولاد کو، وہ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کیوں افضل ہیں؟ یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے افضل ہے نا. انہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ قربان کر دیا. کیوں؟ حضرت بلال، حضرت عمار یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، یہ وہ لوگ یہ کیوں ہیں؟ جتنے بڑے صحابہ کرام ہیں سارے کیوں افضل ہیں؟ ان کی عزت صرف اس وجہ سے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں، ان کے گھر سے محبت کی، ان کی اولاد سے محبت کی. یہ اصل کہانی یہ ہے، پاسداری ہے. اب کربلا سے بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ 1,24,000 نبیوں نے نہیں دی. 6 ماہ کے بچے سے لے کے اپنے جو ہے وہ 92 سال کے مسلم ابن اوسجہ تک ایک ایک چیز قربان کر دی مولا حسین نے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ آخر یہ قربانی دی تو یہاں پہنچے. تو ہم بھی تو اپنے اپنے سپیکٹر میں کچھ کریں گے. اور نہیں جان دے سکتے کو پیسے ہی لا دئیے، نہیں جان دے سکتے کو سچے دل سے رسالت مآب سے محبت کی کوشش ہی کر لیں. آج کے دور میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ تمام طاقتیں کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ امپیکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو کسی طرح کم کیا جائے. آج کے دور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنا عقیدہ اپنے بچوں کو نہیں دے کے گئے تو اگلی نسل میں اسلام آدھا ہو جائے گا، تیسری نسل میں ختم ہو جائے گا. اب یہ دور ہے کہ جو انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، بچوں کو ہماری تعلیم میں ہمارا اقبال نکال دیا گیا، ہماری رینیسنس ہماری سے ختم کر دی گئی، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیا گیا. اب جو ہے وہ جتنی انفارمیشن ہے وہ جو چاہتے ہیں الومیناٹیز وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمارا کردار ختم ہو گیا، ہماری ثقافت ختم ہو گئی، ہمارا رہن سہن ختم ہو گیا. ہم اس وقت بالکل وہ اس گرداب کے بالکل سینٹر میں ہیں جو اب ہمیں ڈبونے کے لیے تیار ہے. اب اگر ایک چھوٹی سی رسی عقیدے کی، وہ حبل المتین جو اللہ نے کہا تھا کہ فرقوں میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اگر آج وہ رسی ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں باندھتے، ہمارے بچے ڈوب جائیں گے، ہماری اولاد تباہ ہو جائے گی، ہم جتنا مرضی پیسہ کما لیں ہم ختم ہو جائیں گے. یہ تکلیف ہے بیٹا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خوشی، یہ راستہ ہماری محبت کا راستہ ہے، ہماری کامیابی کا راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے. یہی ٹکٹ ہے ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو سواری لے جا سکتی ہے. یہی نور ہے، یہی چیز ہے. اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ہے، سرکار کی ذات میں یہ ہے، تو بیٹا سیدھی سی بات ہے. میں آگے کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ سنت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی صرف داڑھی رکھ لیں سنت ہے، فلاں کر لیں سنت ہے. اور کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بھی مت بولو، سچ بولنا سنت ہے، کردار سازی سنت ہے، لوگوں کا بھلا کرنا سنت ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنا سنت ہے، غیبت نہ کرنا سنت ہے. ان سنتوں کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بیٹا میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن میری جو ہے نا میرے اندر کی جو تکلیف ہے نا وہ مجھے مجھے چین ہی نہیں لینے دیتی. اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ کم از کم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں.
بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے میلاد کی سگنیفیکنس کیا ہے, اینڈ آف ٹائمس میں میلاد منانا کیوں ضروری ہے, جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی پلاننگ کیا ہے, دنیا میں پہلا میلاد کہاں منایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا انعام ملتا ہے, طریقہ کیا ہے, اور کس طرح محبت کرنی چاہیے, ان سب باتوں پر آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ اور خوبصورت ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے عید میلاد النبی کی سگنیفیکنس, اس کی ہسٹری اور اینڈ آف ٹائمس میں اس کی امپورٹنس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.